یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں واضح طور پر یہ بات پتہ چلتی ہے اور معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا دین ناقص اور ادھورا نہیں ہے بلکہ کامل و مکمل ہے۔ اس دین کے اندر مکمل طریقے پر ہماری رہبری کی گئی ہے اور ہماری رہنمائی کی گئی اور بے شمار مواقع پر اس دین کے اندر زیادتی پیدا ہونے سے اور بدعت پیدا ہونے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے ہمیں روکا ہے۔ آپ میں سے بے شمار لوگوں نے وہ 3 صحابہ کا واقعہ سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے کسی زوجہ کے پاس 3 صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے مطابق آپ کی اہلیہ سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 24 گھنٹے کی زندگی کا عبادت کا روٹین کیا ہے؟ تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں دن کے اندر، اور رات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر آرام کرتے ہیں اور کچھ دیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی مکمل رات بھر اللہ کی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے۔ جب ان صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روٹین کو سنا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا مقابلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اگر آپ کچھ بھی عبادت نہ کریں تو بھی کوئی دقت نہیں ہے اور ساری رات آپ عبادت کریں تو بھی کوئی دقت نہیں ہے، آپ تو افضل البشر ہیں، ہم آپ کا مقابلہ عبادت میں نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ چڑھ کے عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ ان تینوں میں سے ایک نے کہا کہ میں زندگی بھر ہر دن روزہ رکھوں گا، کبھی بھی روزے کا ناغہ نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی روزہ رکھتے ہیں اور کبھی ترک کرتے ہیں تو یہ آپ کی شایع نشان ہے، ہماری شایع نشان یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دن روزہ رکھیں اور ایک دن کیا کریں، چھٹی کریں، بلکہ میں زندگی بھر کیا کروں گا، روزہ رکھوں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر سکوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں گا، کبھی سوؤں گا ہی نہیں، زندگی بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جاگ کر کے کیا کروں گا، عبادت کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں زندگی میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، کیوں؟ کیونکہ شادی کے جھمیلوں کی وجہ سے میں دین کا کام نہیں کر پاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کر پاؤں گا، لہٰذا میں اپنے آپ کو مشغولی سے بچانے کے لیے یہ کام کروں گا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکوں، عبادت کر سکوں۔ بظاہر کتنا اچھا فیصلہ ہے بھئی، اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے کہ انسان ہمیشہ روزے رکھے؟ اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے کہ انسان رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے؟ اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے کہ انسان اپنی بیوی بچوں میں مشغول ہونے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام میں اور دین میں مشغول ہو؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس عمل کی معلومات ہوئی اور آپ کو پتہ چلا تو آپ نے تینوں کو بلایا اور کہا کہ کیا تم نے اس طرح کی قسم کھائی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے اس طرح کی قسم کھائی۔ فرمایا تم اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو، اور تم نے جو یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ہر دن روزہ رکھوں گا، کبھی بھی چھٹی نہیں کروں گا، اس فیصلے کو ختم کرو، اپنی قسم کو توڑو اور اس کا کفارہ ادا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوں، کبھی روزہ رکھتا بھی ہوں اور کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، لہٰذا تم میری اتباع کرتے ہو تو تمہارے لیے یہ لازمی ہے، ضروری ہے کہ جیسا میں کروں ویسا تم کرو، اپنی مرضی سے اپنی دین کے اندر زیادتی پیدا نہ کرو، اپنے اوپر جو ہے نا مشقت نہ ڈالو۔ دوسرے سے فرمایا کہ تم نے اس طرح کی قسم کھائی ہے کہ میں رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا اپنی قسم کو توڑو، اس کا کفارہ ادا کرو، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں، لہٰذا جس طرح سے میں عبادت کرتا ہوں تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تیسرے سے فرمایا کہ کیا تم نے اس طرح کی قسم کھائی ہے کہ تم کبھی بھی شادی نہیں کرو گے؟ فرمایا ہاں۔ کہا تم اپنی اس قسم کو توڑو، میں بھی بیویاں رکھتا ہوں، اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہوتا ہوں اور ان کے حقوق ادا کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی شادی کرو اور اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کرو، جس طرح سے میں دین کی خدمت کرتا ہوں، دین کا کام کرتا ہوں، تم بھی اس طرح سے کیا کرو، دین کا کام کرو۔ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک بظاہر دکھنے میں اچھا کام لگ رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ یہ چیز دین کے اندر ٹھیک نہیں ہے، آپ نے ان کو کیا کر دیا،